اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام کا سرنامہ ہے فضائل حج اور ذرائع ناچیز کو ندا نسیم کہتے ہیں۔ جناب، ہمارے اس پروگرام کا بنیادی مقصد طبقہ نسواں کو حج بیت اللہ کے بنیادی فضائل اور مناسک سے روشناسی فراہم کرنا ہے، اور آج ایک اور موضوع کے ساتھ ہم حاضر ہوئے ہیں، اور موضوع بہت پیارا ہے۔ جناب، حج جو ہے وہ عشق و محبت کا مظہر ہے، اہل اللہ کی اداؤں کو دہرانے کا، اور خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے دہرانے کا نام حج بیت اللہ ہے۔ اور جناب، ہم اگر بات کریں مقامات کی تو وہ بھی اپنے آپ میں بہت فضیلتوں کے حامل ہیں، اور اگر بات ہو خانہ کعبہ کی، خانہ خدا کی، قریہ نور کی، تو یہاں اتنی فضیلتیں اور ایسی نشانیاں ہیں کہ جس کا اپنی کتاب بلاغت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر بھی فرماتا ہے، اور جو اس کی اہمیت و فضیلت پہ دلالت بھی کرتی ہیں۔ اور آج ایسی ہی ایک مبارک نشانی جسے آب زمزم کہا جاتا ہے، جو چاہے زمزم یا برے زمزم، جو کہ جنوب مشرق میں خانہ کعبہ کے واقع ہے، اور بہت مبارک کنواں ہے جہاں سے نکلنے والا متبرک پانی دنیا بھر کی جس لیبارٹری میں ٹیسٹ کیا گیا ہے، جناب ہر ایک سائنٹسٹ نے، ہر ایک لیبارٹری کے اسسٹنٹ نے، یا جو بھی وہاں ماہر موجود تھا، اس نے کہا کہ دس از ناٹ سمپل واٹر بٹ دس از مور دین واٹر۔ تو یہ مور دین واٹر کیا ہے؟ کون سے خاص منرلز اس میں موجود ہیں؟ تو وہ خاص جو منرلز ہیں وہ اللہ کا کرم ہے، اس کی عطا ہے، اور اس کی فضیلتوں کے حوالے سے کلام کریں گی ایک ایسی مہمان اسکالر جو صرف اسکالر نہیں ہے، مور دین اسکالر ہیں، اور ہم ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، اور مجھے بہت محبوب ہیں۔ محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ کو سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کیسی ہیں آپا؟ الحمدللہ۔ آپا، آج بات ہوگی آب زمزم کے حوالے سے، انشاءاللہ۔ اور جناب آج جو میری دوسری مہمان ہے، پہلے ان کا تعارف اور ان کی خوبصورت آواز سے آغاز، اور پھر ہم سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے۔ یہ ایک ایسی ثنا خواں ہیں جو ماشاءاللہ ہمیں بہت محبوب ہیں، اور ان کا جدا گانا انداز، بہت ساری زبانوں پہ ان کا عبور ہمیں ان کا فین بنا دیتا ہے۔ محترمہ عائشہ گفتہ عمران کو سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ۔ یہ مبارک ماہ آپ کو مبارک ہو، آپ کو بھی اور مبارک۔ میں چاہوں گی کہ آپ کی خوبصورت آواز میں آغاز کیا جائے۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، یوں ہوش و خیرت مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پر، ایک ابر کرم نے گھیر لیا، پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پر، ایک ابر کرم نے گھیر لیا، باقی نہ رہا پھر ہوش مجھے، کیا مانگا کیا کیا بھول گیا، باقی نہ رہا پھر ہوش مجھے، کیا مانگا کیا کیا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر،
احساس کے پردے لہرائے، ایمان کی حرارت تیز ہوئی، احساس کے پردے لہرائے، ایمان کی حرارت تیز ہوئی، سجدوں کی تڑپ اللہ اللہ، سر اپنا سودا بھول گیا، سجدوں کی تڑپ اللہ اللہ، سر اپنا سودا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے، یاد آنا سکا جو سوچا تھا، جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے، یاد آنا سکا جو سوچا تھا، اظہار عقیدت کی دھن میں، اظہار تمنا بھول گیا، اظہار عقیدت کی دھن میں، اظہار تمنا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، ہر وقت برستی ہے رحمت، کعبے پہ جمیل اللہ اللہ، خاکی ہوں میں کتنا بھول گیا، عاصی ہوں میں کتنا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ، تقبل اللہ۔ یہ تو ہم سب کی بھی تمنا ہے، اور الفاظ کا اظہار جو ہے وہ آپ نے کر دیا، اور ہماری تمنائیں شاید ہم نہیں کر پائے، لیکن آپ نے بہت اچھی ترجمانی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سلامت رکھے۔ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں آپا، اور بات ہوئی زمزم کے حوالے سے۔ زمزم کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ندا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بیت اللہ اور جب مکہ پاک کی بات ہوئی کہ فیہ آیات بینات، کہ اس میں روشن نشانیاں ہیں، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ آیات بینات سے مراد جو چیزیں ہیں ان میں ایک آب زمزم بھی ہے۔ آپ دیکھیں تو اللہ کے مہمان دور دراز سے جاتے ہیں بیت اللہ میں، تو اللہ نے جو ان کی ضیافت کا اہتمام کیا ہے، دعوت کا اہتمام کیا ہے، ان میں ایک بڑا عنصر جو ہے وہ آب زمزم کا ہے، اس کے ذریعے ان مہمانوں کی دعوت کی جاتی ہے۔ صحیح۔ یہ مقدس اور بابرکت پانی، جس کا لفظی آپ نام دیکھیں تو زمزم ہے، جس کے لغوی معنی رک جانا، ٹھہر جانا کے معنوں میں آتا ہے۔ اور جب اس کی تاریخ پر نگاہ ڈالیں تو ایک میں یہ بھی بات بتاتی جاؤں کہ یہ خوبصورت نام رکھتا ہے آب زمزم۔ اس کو طیبہ کہا جاتا ہے، صافیہ کہا جاتا ہے، عافیہ کہا جاتا ہے، طعام الابرار کہا جاتا ہے، شراب الابرار۔ سبحان اللہ۔ حضرت جبریل امی کے پر مبارک کی ضرب سے یہ ظاہر ہوا۔ تاریخ پر نگاہ ڈالیں تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس وادی میں چھوڑا
جو مقصود تو اللہ رب العزت نے اس وادی کو آباد کرنا تھا، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے اسی شہر مبارک میں آنا تھا. سبحان اللہ. تو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس وہ جو زادے رہا تھا کھجور اور پانی کی صورت میں وہ ختم ہوا، تو حضرت ہاجر السلام علیہ اپنے بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑی صفا سے مروہ تک، جو آج ہم صحیح میں دوڑتے ہیں اور انہیں یاد کرتے ہیں. تو جب وہ دوڑ رہی تھی تو پھر 7 بار وہ اسی طرح انہوں نے چکر لگائے، اور اس کے بعد دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جہاں موجود تھے، جہاں ایڑیاں رگڑ رہے تھے، تو وہاں پانی کا چشمہ ظاہر ہوا. تو وہ دوڑتی ہوئی آئیں. نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت جبریل امین نے اپنے پر کی زر مبارک سے اس چشمے کو جاری کیا. تو پھر حضرت حاجرہ السلام علیہ، چونکہ پانی کو روکنا مقصود تھا کہ اب زیادہ پھیل نہ جائے، تو آپ نے فرمایا زم 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 زم، تو وہ رک گیا پانی، اسی جگہ سے وہ چشمہ ابلتا رہا. اب آتا ہے کہ روایت بتاتی ہے کہ حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام برسوں تک اسی پانی کو اپنی غذا بنائے رکھا انہوں نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر اسی لیے اس میں معدنیات اور وہ جو منرلز ہیں وہ زیادہ ہیں کہ یہ اللہ نے ان کی غذا بنائے رکھا. یہ صرف پانی نہیں ہے، یہ پوری غذا ہے، خوراک ہے، پوری مکمل غذا ہے کہ جو شخص صرف یہ استعمال کرتا ہے اسے کمزوری نہیں آتی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں 30 دن تک حرم پاک میں رہا اور آب زمزم کے سوا میری کوئی خوراک نہ تھی. تو یہ غذا بھی ہے اور یہ پانی بھی ہے جو اپنی مادی اور روحانی برکات عام دنیاوی پانی میں یہ والی جو کوالٹیز ہیں یہ موجود نہیں ہوتی. بے شک سبحان اللہ. اس کی ایک اپنی فضیلت ہے اس پانی کی. تو وہ جو جاری ہوا وہ چشمہ، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں تو بعد میں بیت اللہ تعمیر ہوا. تو جیسے آپ نے بھی بتایا کہ جنوب کی طرف یہ چاہے زمزم کنواں چاہ کہتے ہیں، تو چاہے زمزم تھا. اور جب پہلے حج اور عمرے پر جاتے تھے تو باقاعدہ جگہ بنی ہوئی تھی جہاں آپ چشمے کو دیکھ سکتے تھے. اور وضو کے لیے جگہ بنی ہوئی تھی، خواتین کے لیے الگ اور مردوں کے لیے الگ. بعد میں مطاف کی جگہ چونکہ کم پڑ گئی اس لیے وہ زیر زمین چلا گیا اور اس کے اوپر سے فرش بنا دیا گیا. اور اب بھی وہ پانی چونکہ وہ مخصوص جگہوں پر دستیاب ہے، جو حاجی اور جو زائرین جاتے ہیں وہ تبرکن لے کر بھی آتے ہیں اس آب زمزم کو. تو مزید خصوصیات، اس کے فوائد، اس کے ثمرات دیکھیں. اس کی خصوصیت تو یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک جنت کا پانی ہے جو ہمیں ملا ہوا ہے، جو مکمل غذا بھی ہے. نبی کریم علیہ السلام کا قلب اطہر 4 مرتبہ شق صدر کا واقعہ ہوا اور آپ کے قلب مبارک کو دھویا گیا. تو اس قلب مبارک کو دھونے کے لیے آب زمزم استعمال ہوا، تو اس کی برکت کئی گنا بڑھ گئی. پھر نبی کریم علیہ السلام نے آب زمزم کو لیا ڈول میں سے اور آپ نے اس میں سے ایک گھونٹ پیا اور دوسرا گھونٹ لیا تو واپس ڈول میں ڈال دیا اور ڈول کا پانی اس میں ڈال دیا گیا. تو گویا برکت بالائے برکت ہو گئی کہ نبی کریم علیہ السلام کے اس لعاب دہن کو آب زمزم میں ملنا تھا تاکہ بعد میں آنے والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس لعاب دہن کی برکات سے بھی مستفید ہو سکے. اور امام ترمذی پینے کے احکامات بتا دیجیے، آخری لمحات چل رہے ہیں. پینے کے احکامات اور آداب. پینے کے احکامات دیکھیں، عام پانی ہم پیتے ہیں تو بیٹھ کر پینے کا حکم ہے، 3 سانسوں میں پینے کا حکم ہے. یہ اس پانی کی خصوصیت اور خاص اس کی عزت اور احترام ہے کہ اسے کھڑے ہو کر پیو. اللہ اکبر. اور اس کے ساتھ دعا پڑھا کرو، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء کل داء. جس نیت کے ساتھ پیا جاتا ہے پانی وہ نیت وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اس نیت سے پیو کہ مجھے بیماری سے شفا ملے، بیماری سے شفا ملے گی، اصلاح اخلاق کے لیے پیو تو حسن اخلاق عطا ہوگا، قلب کی نورانیت کے لیے پیو تو نور عطا ہوگا. پھر آپ دیکھیں تو اس پانی کو آپ بدن پہ ملیں، آپ چہرے پر ملیں. اس سے آپ پہلے لوگ ہمارے جاتے تھے تو اپنی کفن کی چادریں اس سے دھویا کرتے تھے. بالکل دھو کے لاتے تھے، بلکہ اور ابھی بھی لوگوں کے پاس موجود ہیں ایسی چادریں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کا پرمشفق سایہ. ہمیں اس کی بہت ضرورت بھی ہے اور ہم دعا گو ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں مزید برکات عطا فرمائے. بہت شکر گزار ہوں آپ کی، اور میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں شگفتہ عمران آپ کی بھی. اور ہم چاہیں گے کہ ایک کلام آپ کی آواز میں لیا جائے، اور اسی بات کے ساتھ آج کا پروگرام میں سمیٹنے کی کوشش کرتی ہوں. جناب، یہ پانی جو ہے یہ آب شفا ہے، اور یہ پاک اور بابرکت پانی وہ ہے کہ جس کا نکلنا بھی انبیاء کرام سے منسوب ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی کو رہتی دنیا
تک کے مسلمانوں کے لیے آب شفا قرار دے دیا. اسے کھڑے ہو کے پیجئے, جسم کے تمام حصوں کو اس پانی کی ضرورت ہے, یہ عام پانی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پانی کو پینا, وہاں جانا اور وہاں کی برکات کو سمیٹنے کی توفیق مرحمت فرمائے. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرے آقا مدینے میں مجھے اب بلا لیجیے. میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجیے. ترستی ہے میری آنکھیں, ترستی ہے میری آنکھیں, مجھے روضہ دکھا دیجیے. میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجیے. لڑی سانسوں کی یہ آقا نہ جانے کب بکھر جائے. لڑی سانسوں کی یہ آقا نہ جانے کب بکھر جائے. بلا لیجیے مدینے اور قدموں میں بسا لیجیے. میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجیے. دکھوں نے گھیر رکھا ہے, غموں کی دھوپ ہے سر پر. دکھوں نے گھیر رکھا ہے, غموں کی دھوپ ہے سر پر. ٹھکانہ گنبد خضرا, ٹھکانہ گنبد خضرا کے سائے میں عطا کیجیے. میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجیے. عقیدت سے بنا نالین جس در سیدہ آئی. عقیدت سے بنا نالین جس در سیدہ آئی. مجھے بھی سید و شہداء, مجھے بھی سید و شہداء کی وہ چوکھٹ دکھا دیجیے. میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجیے. میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجیے. ترستی ہے میری آنکھیں, ترستی ہے میری آنکھیں, مجھے روضہ دکھا دیجیے. میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجیے. میرے آقا مدینے میں مجھے